الہی تیری چوکھٹ پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولي الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام جناب چیئرپرسن اور قابل صد احترام معزز اساتذہ کرام اور عزیزان طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی بساط اپنی قدرت بسیط سے بسائی اور اس کے اندر کسی اور کی اس کے علاوہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی کردار نہیں۔ ایک سنگریزے سے لے کر درخت کی ٹہنی پر اگنے والے پتے سے لے کر آسمانوں کی وسعتوں میں کواکب اور ماہتاب اور سورج کی تماشوں سے لے کر تحت الثری میں رہنے والی مخلوقات تک سب کی سب اسی کی قدرت، اسی کی ربوبیت، اسی کی الوہیت، اسی کی رزاقیت، اسی کی خلاقیت، اسی کی وحدانیت، اسی کی وہابیت، اسی کی رحیمیت اور رحمانیت کا شاہکار۔ اس نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا، اس کو بہترین رنائی کا لبادہ پہنایا، پھر اس کو مختلف نظاموں سے مربوط اور مضبوط انداز میں رواں دواں فرمایا، اور پھر اس کے اوپر اس نے اپنی صنائی کے خوبصورت اور پاکیزہ مظاہرے فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اس نے انسان کو پھر دعوت فکر و نظر اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک منزل بتائی، انسان کی تخلیق کے مقصد سے آگاہی فرمائی، اور اسی مقصد کو انسان تک پہنچا کر اس کو شرف انسانیت کی معراج عطا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی پاکیزہ معصوم من الخطا جماعت مبعوث فرمائی۔
انسانیت کو جو پیغام اللہ کریم دینا چاہتا ہے، اس پیغام کو اس نے انسان کے لیے ایسا بہترین انداز میں اس تک پہنچانے کا اپنی قدرت کاملہ سے بندوبست فرمایا ہے کہ جس کا بہت ہی معقول، انتہائی سادہ، پر لطف، جامع، پریکٹیکل اور سب سے بڑھ کر انسان کے مزاج کے عین مطابق انتظام بھی فرمایا۔ آپ دیکھیے گا یہ لیل و نہار کی آمد، یہ سورج کو تماشتے کس نے عطا فرمایا؟ یہ قمر کو مہتابیاں کس نے بخشی؟ پہاڑوں کو فلک بوس چوٹیوں سے کس نے آشنا کیا؟ سمندروں کے اندر اطلاعوں کس نے عطا کی؟ اور جنگلوں کو پر ہریالی اور درخت، اور پھر یہ جو ثمر اور درخت ہیں ان کے اندر پھلوں میں مٹھاس اور کھٹاس کس نے بھری؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم آ کر دیکھو، شجر و حجر کو دیکھو، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھو، سمندروں کی تہ میں جا کر دیکھو، آسمانوں کی وسعتوں میں جا کر دیکھو، میری قدرت مطہر کے مظاہرے تجھے ہر جگہ، ہر قدم پر، ہر آن اور ہر وقت دعوت نظارہ اور پھر ساتھ ہی دعوت فکر بھی دیتے ہوئے نظر۔ وہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ لیل و نہار کو تغیرات کس نے دیے؟ یہ سورج اور چاند کو منزلیں کس نے دکھائی؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سب سے بڑھ کر پھر وہ جب انسان کو خود مخاطب کرتا ہے تو اسے بھی کہتا ہے تو کبھی اپنی اصل کی طرف بھی دیکھ، ذرا جھانک کر دیکھ تیری ابتدا کہاں سے ہوئی، تو تھا کیا، تجھے ہم نے کہاں سے شروع کیا اور تجھے کہاں تک لے جائے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ارے تو اپنی اساس کو دیکھ، اپنی ابتدا کو دیکھ۔ ایک انسان کو کہاں سے اس نے مٹی کے خمار سے اٹھایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کی تخلیق کے لیے اس کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے، جو لقمہ اس کے اندر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر مختلف پروسیس کے نتیجے میں ہوتا ہوا وہاں سے انسان تخلیق پاتا ہے، فرمایا اس کی ابتدا شرق و غرب کے اندر پھیلی ہوئی مٹی اور غبار سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کو پھر جو ہے وہ الکا بناتا ہے، الکا سے مڈرا بناتا ہے اور مڈرا سے پھر انسان کو بنا کر باہر لے آتا ہے۔ کہتا ہے تُو نے کبھی اپنی اساس کی طرف دیکھا ہے؟ کہاں سے چلا؟ کس نے تیرے والدہ کے شکم میں تیرے اندر جو ہے ایک بوٹی کو پھر اس نے جمایا، پھر اس کو بڑھایا، اس میں ہڈیوں کا جال بچھایا، اس کے اوپر اس نے جوڑ لگایا، پھر اس کے اوپر اس نے کھال لگائی، پھر اس پر بال اگائے، اس میں تیرے آزاد درست کیے، اس میں قدریں بھری، سمیعا بصیرا۔ ارے تیری آنکھوں کو جو ہے بصارت کس نے عطا کی؟ کون سی مشین اندر تھی جس نے تیری آنکھوں کی پتلیوں میں بصارت بھر دی، تیری آنکھوں کی پلکوں کو جنبش دے دی، تیری پلکوں کے اوپر بال اگا دیے اور پھر تیرے اندر وہاں دل کو دھڑکنے عطا فرما دی، تجھے وہاں پالتا رہا، تجھے ایک پورا انسان بنا کر الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ارے تجھے ہم لائے یہاں،
تجھے دکھایا، تیرے سامنے اپنی قدرت کاملہ کا بھرپور مظاہرہ فرمایا۔ ہم نے لیل و نہار کے اختلاف میں تم آسمانوں پر وسعت کرو، زمین کو دیکھو، تحت ثری تک چلے جاؤ، اور یہ چرخ کو نہ سال کی وسعتوں میں کھو جاؤ، تمہیں ہر جگہ ہم نظر آئیں گے، ہماری قدرت نظر آئے گی، ہماری قدرت کاملہ کے خوبصورت مظاہرے تجھے دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ بتا کہ یہ ساری قدرت کاملہ کے مظاہرے تجھے دکھا کر ابھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تجھے کس لیے پیدا کیا؟ نظر تو یہ آنا چاہیے تھا، حقیقت تو ادھر جانی چاہیے تھی۔ ہر عقل مند انسان کے دماغ اور اس کے اندر فراست کا جو سب سے پہلا تقاضا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو لا محالہ اس کے خالق کے اندر کھو جاتا ہے کہ جس نے یہ صنائی کی ہے وہ خود کتنی بڑی عظیم ذات ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اس کی تخلیق میں کھو جاتا ہے مگر خالق تک اس کی نظر نہیں جاتی۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی اور اس کا سب سے پہلا شخصیت کا المیہ یہی ہوتا۔ تو اللہ نے یہاں جو دعوت فکر دی کہتا ہے میرے ساتھ اگر تم نے تعلق بنانا ہے تو ہم نے جو تیرے اندر قدریں بھری ہیں تجھے پتہ ہے، ان کا ادراک ہے۔ وہ پہلے اپنی تخلیق کا اس کائنات کو اس نے روانی بخشی ہے۔ یہ گردش ماہ و سال کیا ہے؟ یہ اس زمانے کی بنیاد ہے، اسی ہی سے زمانے بنتے ہیں، اسی سے ماہ و سال بنتے ہیں، اسی سے عمریں بنتی ہیں، اسی سے وقت کے پیمانوں کی تعیین ہوتی ہے، اور اسی سے آگے زندگی رواں دواں ہوتی ہے۔ اس نے بات وہاں سے چھیڑی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ کبھی دیکھا تم نے کہ ہم نے کیسے یہ سارے لیل و نہار کے نظام چلائے؟ زمین و آسمان کو ہم نے کیسے تخلیق فرمایا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ کہتا ہے تم پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے کھڑے کیے، سمندروں کی تہوں کو جا کر دیکھو ہم نے وہاں کیا نظام چلا رکھے، بالائے آسمان دیکھو ہم نے ستاروں کے کہکشاؤں کے مہتابوں کے سورج کے کیسے نظام چلائے۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے یہ سب عبث ہے؟ اور اگر یہ عبث نہیں ہے تو تم خود بھی عبث نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ایسے ہم نے ذاتی طور پر تجھے تخلیق کر دیا اور تیرا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاقیت اور خلق کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی اس جہان میں پہچان جو ہے یہ انسان کی معراج ہے، اور اسی کے لیے اللہ کریم نے انسان کو اس جہان میں بھیجا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں جا کر یہ کرتا کیا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو میرا ہو کر اس جہان میں رہتا ہے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے، اسی پر ہم تعلق اللہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ کہتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑے پیغام ہیں، میری طرف سے بہت بڑے اس کے لیے میں نے پیغام نشر کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کائنات کی ہر چیز کا پتہ، ہر چیز کو اپنے خالق کا بھی پتہ ہے۔ وہ کہتا ہے النجم والشجر یسجدان۔ یہ جو تنکا تم گزرتے ہوئے اپنے پاؤں تلے مسل کر چلے جاتے ہو، میں یہ تنکا جو ہے یہ بھی اپنی زبان حال میں میرے سجدہ اور میرے حضور حاضری کرتا ہے۔ جو بڑا درخت تناور ثمرآور اتنا بڑا سایہ دار درخت ہوتا ہے یہ بھی اپنی زبان حال میں میرے گن گا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے جو اس جہان میں آیا ہے اور داخل زندگی گزار کر چلا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری مخلوق ہر چیز تجھے پکار پکار کر میرا تعارف عطا کر رہی ہے، اور تو ایک یہ ہے کہ سارا کچھ تجھے پتا ہے۔ تیری زندگی کا محور دن سے لے کر رات تک اور صبح سے لے کر شام تک صرف میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سب کچھ ہوتا۔ کہتا ہے یہ تیری گھاٹے کی زندگی ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں۔ اولی الالباب۔ معزز حاضرین،
یہ الباب جو ہے نا، لب جو ہے اس کی جمع، لب کی جمع ہے الباب۔ لب عربی لغت کے لحاظ سے میں عرض کروں کہ جیسے بدام ہے، بدام کے اوپر ایک کھول ہوتا ہے، آپ وہ توڑتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے ایک گلی نکلتی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو جب آپ نکال لیتے ہیں، وہ سفید سا جو اس کے اندر اس کا بیج ہوتا ہے، جب آپ اس کو پیستے ہیں تو اس میں سے جو پانی کا روغن کا ایک قطرہ نکلتا ہے، اس کو بدام کا لوح کہتے ہیں، یعنی وہ اس کی اساس ہوتی ہے، وہ اس کا جوہر ہوتا ہے، وہ اس کا اصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ بندہ جو اس جہان میں آیا ہے اور یہ ساری میری مخلوقات کے کارخانہ قدرت کو دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ تک نہیں پہنچ رہا، وہ بے وقوف ہے، اور جو اس جہان میں رہتے ہوئے اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور اس کے سانس کی ہر دھڑکن میرے نام پر دھڑکتی ہے، اور آمد اور شد اس کے سانس کی میرے نام پر آتی اور جاتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ اولِ الالباب، لب کی جمع ہے الباب، یعنی اس کا انسانی جوہر جو ہے اس تک جا پہنچا ہے۔ اب آگے وہ وضاحت کرتا ہے کہ تیری عقل مندی کا معیار ہے کیا، قرآن کس کو عقل مند کہتا ہے؟ ہم نے عقل مندی کے جو اپنے معیار بنا رکھے ہیں، اللہ کہتا ہے ایک معیار ہم نے بنا رکھا ہے، ہم اس معیار پر تجھے اپنے حضور کھڑا کر کے پرکھیں گے۔ معزز سامعین، ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جس دن ہم نے فردن فردن اس کے حضور کھڑا ہوا، آواز لگے گی ہر ایک کے نام کی، اللہ عرش عظیم پر متمکن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہو، میزان عدل سامنے ہوگا، تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور آواز آئے گی تو تجھے حاضر ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، بات ہوگی وہاں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہاں نماز روزے کا حساب لیتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، وہ 2 اور 2 4 ہے، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس میں کوئی دیکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے وہاں کھڑا ہونا، وہاں یہ باتیں ہوگی، تو مجھے یہ بتا، میں نے تجھے تخلیق کیا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے تو کیا سمجھ بیٹھا تجھے میں نے آتی طور پر تخلیق کر دیا، تو یہ سمجھ بیٹھا؟ کتنے نظام ہیں جو تیرے اس جہان کے اوپر رہنے پر اللہ کی طرف سے چلتے ہیں۔ آپ تو ایک لقمہ کھاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے اوپر اللہ کی کتنی ہوائیں چلیں، کتنے موسم خرچ ہوئے، ارے کتنی بجلیاں کڑکی ہیں، چاند نے کتنی روشنیاں بکھیری ہیں، سورج نے کتنی کرنوں سے اسے پکایا، اس نے کس حد تک اس کو نشو و نما عطا کی، اور وہ وہاں سے آ کر تیرے دسترخوان پر آیا ہے اور تو نے اس کے ذائقے سے لطف اٹھایا ہے۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے یہ ہاتھ کافی ہوگا؟ نہیں، وہاں جب کھڑے ہوں گے تو پھر وہ بات کرے گا، وہ پوچھے گا تم سے، قرآن بتا رہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب انسان اس کے حضور چل رہے ہوں گے، فرشتے ہانپ کر گزار رہے ہوں، وہ سامنے بیٹھا ہر انسان پر اس کی نظر ہے، جس نے اس جہان کی زندگی میں اس سے بیگانہ ہو کر وقت گزارا ہوگا، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے روکو اس کو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اس کو روکو، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، پھر وہ کہے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کہتا ہے یہ جو میں نے تجھے پیغام دیا تھا، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لے کر قلب اطہر محمد رسول اللہ تک، پتہ ہے جبرائیل امین نے کتنی اڑانیں بھری،
خواتین و حضرات، یہ بہت فکر انگیز باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق 26,000 دفعہ سدرۃ المنتہا سے قلب اثر محمد رسول اللہ تک جبرائیل امین نے یہ پیغام انسانیت نشر کرنے کے لیے اڑان بھری۔ 23 سال میں 26,000 دفعہ وہ اڑا۔ کس لیے؟ اور اس سے لے کر یہاں تک آنے میں اسے کیا پیچھے بس پردہ محرک تھا؟ آپ اور میں اس کے مخاطب۔ یہ دنیا کی ہاؤ ہو جو ہے، یہ انسان کو اللہ سے بیگانہ کرنے کے لیے اگر ہے تو اس کیسا انسان اللہ کہتا ہے بے وقوف روئے زمین پر ہو نہیں سکتا، جو اس جہان میں آیا ہے، میری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، میری قدرت کاملہ کے مظاہرے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ بیگانہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا اس کو تعلق اللہ کی اگر خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی تو ہم اسے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دیں گے، اور جب میرے ساتھ تعلق سے بیگانہ ہو کر آئے گا، میرے حضور کھڑا ہوگا تو میں روک کر اس سے یہ بات پوچھوں گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، بتا تو جس جہان سے ہو کر آیا ہے وہاں جو میرا پیغام آیا کیا وہ حق تھا یا افسانہ تھا یا ان پہ ٹیکے بن تھا یا محض زیب داستان تھا یا الیاذ باللہ صرف عربی پارا تھا؟ اس کے اوپر تیرے لیے کون پیغام تھا؟ قال ليس هذا بالحق، اس وقت کہنا پڑے گا قالوا بلا وربنا۔ قرآن کہتا وہ میری قسم بھی کھا جائے گا اور کہے گا واہ واہ میرے اللہ، یہ تو بہت زبردست تھا۔ قالوا بلا وربنا، تیرے رب ہونے کی قسم، یہ جو کچھ تو نے نازل کیا تھا، جو پیغام آیا تھا، جو زندگی کا نظام آیا تھا، جو تیری طرف سے کلام آیا تھا، جو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان آیا تھا، وہاں ماننا پڑے گا اس کی قسم اٹھا کر کہ یہ حق تھا۔ قالوا بلا وربنا، پھر وہاں محض ہو جائے گا قال فذوقوا العذاب، لے جاؤ اس کو جہنم میں بما کنتم تکفرون، اس کا انکار کرتا رہا۔ اس وقت تو یہ میرا بن کر نہیں رہا۔ تو اللہ کہتا ہے عقل مندہ کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ہو جا، میرے حضور آ جا، اور اسی حضوری اور حاضری کا نام کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، انسان اس زندگی میں ہر وقت ان تینوں میں سے کسی حالت میں ہوتا ہے، یا قیام میں ہوتا ہے، یا قعود میں ہوتا ہے، یا نزول میں ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں تو آپ قیام میں ہیں، آپ کرسی پر بیٹھے ہو، صوفے پر بیٹھے ہو، زمین پر بیٹھے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہو، جہاز میں بیٹھے ہو، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قعود میں ہیں۔ آپ یا تیسری پوزیشن میں آپ لیٹ جاتے ہیں۔ ہر وقت ہر انسان ان تینوں میں سے کسی نہ کسی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ۔ وہ کہتا ہے عقل مند، قرآن اسے قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو عقل مند ہوگا ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی ہو، کسی مصروفیت کے عالم میں ہو، وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہو یا زمین کے نیچے تہ میں کہیں سمندروں میں تیرتا پھر رہا ہو، فرمایا وہ میرا بن کر رہ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ عقل مند ہے۔ اولئک الالباب، عقل مند وہ ہے جس کو ہر وقت میں یاد رہتا ہوں۔ اسی یاد دہانی کا نام تصور، سلوک، معرفت، فیضان، فرقان اور ولایت ہے۔ اور زندگی کے اس پہلو کو لے کر جو ہمارے محسنین چلتے ہیں وہی صوفیاء، مشائخ، اذکیاء اور اولیاء کا ہے۔ یہ کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے، یہ کوئی محض فیشن دعوت نہیں ہے، یہ کوئی محض افسانوی پہلو نہیں ہے، زندگی کا ایک ٹھوس حقیقت ہے۔
وہ کہہ رہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب آپ کے اندر اللہ کے پاک نام کی نسبت اور ذکر آتا ہے اور تعلق معاملہ کی آرزو انگڑائی لیتی ہے، پھر جب آپ کی نظر اس جہان پر پڑتی ہے تو آپ کا زاویہ نظر بڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے پھر پتہ ہے اس کا زاویہ نظر کیا ہوتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر جب وہ تفکر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں، ایک تنکے کو پڑے ہوئے کو دیکھتے ہیں، ایک سنگریزے پر ان کی نظر پڑتی ہے، پانی کے ایک قطرے کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہواؤں میں جھومتے ہوئے ان کو درختوں کی ٹہنیاں نظر آتی ہیں، تو پھر ان کے پس پردہ میں نظر آتی ہے۔ آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، کہتا ہے کہ ان کے پس پردہ میں نظر آتا ہوں۔ یہ درختوں کی لہلہاہٹ جو ہے، یہ سمندروں کے جو مد و جزر ہیں، یہ پہاڑوں کی فلک پوش چوٹیاں ہیں، یہ ریگستانوں کی وسعتیں ہیں، یہ سارے کے سارے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا خالق کون ہے۔ ایک تو ہے جو ہم سے بیگانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ تو ان ساری مخلوقات کے پیچھے نہیں ڈھونڈ دے گا، اس کا خالق کون ہے۔ اسی جو سلو کا نام ولایت، تصور، سلوک، معرفت، ہدایت، فیضان اور فرقان، اسی تلاش کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ کیفیت آتی ہے تو یہ آپ کا ایک مزاج بناتا ہے، آپ کی شخصیت کے ایک پہلو کو اجاگر کرتی ہے، آپ کے اندر کچھ جذبات اور احساسات کو اجاگر کرتی ہے۔ تو پھر پتہ ہے آپ بندے کا مزاج کیا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ اب سمجھ آئی تو نے تو کچھ بھی یہاں پر نہیں بنایا، تیرے تو ہر جو ہے یہاں ایک تنکے سے لے کر، ایک سنگریزے سے لے کر، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے لے کر، یہ جنگلوں میں بہائم کی کلیلوں سے لے کر، یہ پپیہوں کی پیپیل سے لے کر، یہ گونچوں کی چٹک سے لے کر، کلیوں کی مہک سے لے کر، اور پھولوں کے اندر کھلکھلاہٹ سے لے کر، ہر ایک کے پیچھے تو تو کھڑا۔ آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی بات، پھر بندہ یہ کہتا اب سوچ بدل گئی، اب آپ کا زاویہ نظر بدل گیا، اب آپ کی دماغی صلاحیتوں کو ایک روشن منزل نظر آتی۔ یہ ذکر اللہ انسان کو کیا کرتا ہے، یہ آپ کے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے قدریں اور جبلتیں بھری ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، ان کو روشن کرتا ہے، ان کو ایلیویٹ کرتا ہے، ان کو آپ کے ساتھ ایسا بہترین اور خوبصورت اور حسین امتزاج زندگی کا آپ کے ساتھ منسلک کرتا ہے کہ وہ بندہ انسانیت کے شرف کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی کو جو یہ آپ کو اس راستے پر چلاتے ہیں، اس ڈگر پر لے جاتے ہیں اور اس کی طرف آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، معزز حاضرین وہی پیر کہتے ہیں۔ یہ پیری مریدی کا آپ کے ذہن میں ایک عام جو تصور ہے وہ اور ہے، جو اصل ہے وہ اور ہے۔ وہ آپ کے رہنما ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، اور یہی آپ سلسلے کو آگے جب لے جاتے ہیں تو یہ شان انبیاء کرام کی ہے، وہ بھی انسان کو اسی راستے پر لاتے ہیں۔ اور یہ جو درویشان حق ہوتے ہیں جن کے سلسلے کا حضرت تعارف کروا رہے تھے، یہ اس ہستی کے در کے دربان ہوتے ہیں۔ یہ جب رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور جا کر بیٹھتے ہیں تو بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ آپ کو یہ کیفیات عطا کرتا ہے تو یہ عجیب رنگ لاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب آپ میرے ساتھ ذکر اللہ کے حوالے سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ کی اور میری جب بیٹھکیں ہوتی ہیں، رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، یہ جو رات کے سناٹے ہوتے ہیں یہ امین ہوتے ہیں آپ کی بیٹھ کر کے۔ یہ جو کہکشاؤں کی انگڑائیاں ہوتی ہیں یہ نظارے کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی فرش پر بیٹھا ہوا عرش کے متین کے ساتھ رابطہ کیے بیٹھا۔
یہ رات کی تنہائیوں میں جو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دن ہوتا ہے، دن کے اجالوں سے افضل ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے۔ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارے دن کے اجالے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ کل کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اگر ہم نے یہ سوالوں کے جواب دیے تو پھر حال کیا ہوگا۔ اسی سوچ کا نام تعلق معاملہ، کہ میں اللہ کے ساتھ اس جہان میں کیسا رہ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے جب یہ میرے بن کر آتے ہیں تو پھر ان کے مزاج بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ ہمیں سمجھ آ گئی تو نے کچھ بھی عبث نہیں بنایا۔ جب تو نے ایک تنکے اور سنگریزے کو فضول نہیں بنایا تو تو نے مجھے فضول بنایا، مجھے بھی تم نے بہت عظیم الشان ایک مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اس سے مطالبے شروع، جب آپ دیکھتے ہیں جب تعلق بنتا ہے اہل فرش کا، جب ساکر عرش کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ان کی جب بیٹھک لگتی ہے تو بڑے عجیب عجیب ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ پتہ پھر آپ کیا کہتے ہیں جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں فقینا عذاب النار، اے اللہ میں تو اب تیرا دوست بننے چلا، کہیں مجھے جہنم نہیں پھینکتے۔ دوستوں کو کوئی جہنم نہیں پھینکتا۔ یہ نفاستیں ہیں، یہ نزاکتیں ہیں، یہ لطافتیں ہیں جو آپ کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے زاویے بدل جاتے ہیں، آپ کی سوچیں بدل جاتی ہیں، آپ کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ درویش اٹھتے ہیں تو جب ان کے رخ تبدیل ہوتے ہیں تو یہ پھر پوری انسانیت کا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ جو اللہ سے بیگانے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر اللہ کے حضور اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تصور ہے، یہ تعلق معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رات کو جب میرے حضور آتے ہیں تو میرے ساتھ عجیب و غریب یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں فقینا عذاب النار۔ اب اللہ میں تو تیرا بن کر آ گیا ہوں، تیرا دوست بن کر آ گیا ہوں، تیرا نام لیتا ہوں، صبح شام تیرا ذکر کرتا ہوں، کیا اب بھی تو بھلا مجھے دوستوں کو بھی کوئی جہنم میں پھینکتا ہے؟ کیسی لطافت ہے اس کی سوچ، کیسی اپنائیت ہے، کیسا خوبصورت اور معصومانہ مطالبہ ہے جو اپنے اللہ سے وہ کر رہا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے اللہ اگر تو نے اس دوستی کے باوجود مجھے جہنم میں پھینک دیا تو پھر میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے اگر تو نے مجھے جہنم میں پھینک دیا تو میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ اب تو میرا دوست ہے، اب تو میں تیرے حضور آتا ہوں، میں تیری بات مانتا ہوں، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا کا راہی ہوں، اب تو میں تیرا ہوں، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے حصار اور چھتری کے نیچے زندگی گزار رہا ہوں۔ اب بھلا تو مجھے نہیں جہنم میں پھینکے گا؟ میں نے یہ پوچھا تھا میرے اللہ مجھے یہ بتاؤ کیا تو پھینکے گا مجھے؟ یہ نفاستیں اور لطافتیں جو ہیں یہ انسان کے مزاج میں کب آتے ہیں؟ جب اسے تعلق معاملہ نصیب ہوتا ہے۔ کہ فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ تو بڑا ایسے ظالم ہوگا وہ کوئی انسان جو اتنے بڑے تیری ذات کے ساتھ تعلق سے محروم زندگی گزار کر چلا جائے، میرا اللہ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو سکتا نہیں۔ آج بھی اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو معزز سامعین ہم اپنی ذات کے ساتھ خود بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ پھر جب بات بڑھتی ہے، تعلق مزید بڑھتا ہے تو پھر عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھیں، سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں آخری جو میں نے پڑھی۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر ہو تو میں پھر مختصر سمجھ آ رہی، میں اس لیے کوئی بڑی عالمانہ قسم کی بات نہیں کر رہا، میں سلیس زبان میں آپ سمجھ آنے والی بات کر رہا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہمارا تعلق معلّہ قائم ہوتا ہے اس کے خطوط بڑے نفیس ہوتے ہیں، اس کے زاویے بہت دلکش ہوتے ہیں، وہ لمحات زندگی کے قیمتی ترین لمحات بن جاتے ہیں۔
پھر وہ پتہ ہے اللہ کہتا ہے، یہ میں اللہ کی خود قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں تعلق میں اللہ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ جب میرے حضور آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں، دیکھیں قرآن کی ہر آیت رب نا سے شروع ہو رہی ہے، اے ہمارے رب، یعنی اللہ کو براہ راست بندہ مخاطب کر رہا ہے۔ عقل مندی کی انتہا اللہ کہتا ہے وہ یہی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ قرآن بڑا عجیب انداز میں بتا کہتا ہے یہ رات کو جب میرے پاس آتے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھک لگاتے ہیں تو میرے ساتھ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا تھا یہ پیغام، کسی درویش نے آ کر ہمارے فورم پر ہمیں یاد دہانی کروائی تھی۔ اننا سمعنا منادی، کوئی منادی آیا تھا تیرے نام کا، کسی درویش نے آ کر تیرے پاک کلام کے یہ پیغام نشر کیے تھے اس فورم پر، ہم نے سنے تھے۔ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ایمان کی باتیں کی تھی، صرف ایمان کی باتیں کی تھی، عاقبت اور آخرت کی، تعلق مع اللہ، اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ اس جہان کے اندر کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کی نشاندہی اللہ کے پاک کلام میں کی تھی۔ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا، تیرے نام کی اس نے ہمیں تعارف کروائے تھے، تیرے ساتھ تعلق کی یاد دہانی کروائی تھی، اے اللہ ہم نے سنا تو ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے ہو گئے، فآمنا، ہم ہو گئے تیرے، مان گئے تیرے بات۔ کیا عجیب یہ معزز حاضرین یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، اس کے دل سے طوفان کیا اٹھتے ہیں، اس کے اندر جو جذبات کا مد و جزر ہے وہ کہاں جا رکتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ کیسے ٹکراتا ہے، اللہ کے حضور کیا مطالبے لاتا ہے، اور اللہ کریم اس کی سن کر کیسے اس کی فریادوں کو پورا فرماتا ہے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہاں سے چلا تھا اور باتوں میں لگاتا 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 اللہ کے ساتھ کہاں جا پہنچا۔ یہ ہے عقل مند، یہ عقل مندی کے راز جو بتاتے ہیں وہ درویش، وہی صوفیاء کہلاتے ہیں، وہی رہنما کہلاتے ہیں، وہی مقبولان حق ہوتے ہیں، وہی آج کے اس گئے گزرے دور میں مشینی انسان کو ایک بہترین اور اللہ کا خالص اور پاکیزہ جذبات رکھنے والا بندہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین فرد بناتے ہیں۔ تو وہ اللہ فرماتا ہی ہے، پھر جب میرا دوست بنتا ہے تو پھر میرے ساتھ کہتا ہے ہم نے کسی کی سنی تھی، کوئی آیا تھا، کسی نے منادی کی تھی اللہ تیرے نام کی، ہم نے اس منادی پر غور کیا تھا، اپنے ٹائم میں غور کیا تھا، ٹھنڈے دل سے غور کیا تھا، غیر متعصبانہ انداز میں کیا تھا، تیرا ہو کر کیا تھا، تیرے قرآن کی عظمت اور تقدس کی اس کے محبت کے سمندر میں ڈوب کر ہم نے تجزیہ کیا تھا۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اب میرا یہ مطالبہ ہے، اب تو آپ اور میں دوست ہو گئے، اب تو میں تیرے حضور آتا جاتا ہوں، اب تو میں تیری مانگتا ہوں، اب تو میں ہر قدم ہر آن ہر سانس تیرے پاک نام کے ذکر سے سوچتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے لیٹے ہوں، اب تو میں تیرا ہوں، فاغفر لنا ذنوبنا، کہتے ہیں اب تو مجھے گناہ میرے معاف کر دے، پچھلی باتوں کو اب کیا چھیڑ۔ دیکھا یہ لطافتیں اور نفاستیں ہیں، یہ تعلق مع اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ جو میں نے پچھلے گناہ کیے ہیں وہ سارے ورقے پھاڑ دے، وکفر عنا، ان کا کفارہ کر دے، وہ مجھے یاد ہی نہ آئے، وہ میرے نامہ اعمال سے کھرچ دے، ان کو نکال دے، ان کو جلا دے، ان کو میری کتاب میں سے نکال کر پھینک دے۔
اب میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ باتیں جو تیرے ساتھ دوری میں گزری ہیں. اب مجھے شرم آتی ہے, میرے نام ہے امار درد. اے اللہ میرا مطالبہ یہ ہے, اب آپ اور میں دوست ہیں, اب یہ نکال کے سارا تو کفر الناس سیئات, کفارہ بنا دے دوستی کا. عجیب مزاج ہے, یہ زندگی کی بات نہیں. وہ کہتا ہے توفنا مع الابرار. واہ, معراج پہ جا پہنچا. کہتا ہے اللہ جب میں مر جاؤں تو پھر بھی مجھے اپنے دوستوں کے ہاں رکھنا. مر کر بھی وہ اللہ سے دور نہیں رہنا چاہتا, ابھی تو زندہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتا ہے توفنا مع الابرار, جب میں مر جاؤں تو پھر علیین میں بھی ان میرے دوستوں کے ساتھ میرا وہاں رکھنا جہاں تیرے دوست رہتے ہیں. وہ علیین میں بھی دوستوں کے علاوہ نہیں رہنا چاہتا. کیا عجیب مزاج بن گیا اس کا. میں آپ سے قرآن کے حوالے سے ہی ایک بات کروں. عام طور پر خواتین مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ جی یہ مردوں کے لیے تو بڑا کچھ لکھا ہوا ہے, اور کیا یہ کیفیات خواتین کو بھی عطا ہو سکتی ہیں؟ مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں یہاں بھی باہر بھی. میں انہیں کہتا رہتا ہوں کہ اسلام جس طرح اللہ نے مردوں کے لیے ایک انعام بنایا ہے, اسی طرح خواتین کے لیے بھی وہ انعام ہے, وہ بھی وہاں جا سکتے ہیں. ایک مثال عرض کروں, قرآن سے مثال عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی بیوی تھی, کفر میں گڑ گزرتی تھی. اس کا خاوند ربوبیت کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا. جب اسے پتہ چلا کہ وہ میری بیوی ہو کر بھی, میرے محل میں رہ کر بھی, شاہی خاتون اول ہو کر بھی یہ موسیٰ کے رب کو مانتی, تو قرآن اس کے ظلموں کی داستان سناتے ہوئے پتہ کیا, فرعون ذی الاوتاد, وہ تو میخوں والا فرعون تھا. جب ناراض ہوتا تھا تو انسان کے جسم میں, جیتے انسان کے جسم میں میخیں ٹھوک دیتا تھا. ذی الاوتاد اس کو قرآن کہا. اسے پتا تھا اب میرے ساتھ یہ ہونے لگا. فرعون نے اس کے لیے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ یہ میری بیوی ہو کر یہ موسیٰ کے اللہ کے ساتھ یہ اس کا تعلق. اب یہ جذبات اور احساسات کی بات میں عرض کر رہا تھا. پتہ ہے اس جب سنا اس خاتون نے اللہ سے کیا کہا, قرآن بتا رہا. وہ عورت نے اللہ سے کیا کہا, اللہ نے وہ قرآن بنا دیا اس کے جذبات اور احساسات. قالت رب ابن لی عندک بیت. کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ کوئی خاتون اس معراج پر چلی گئی, اسے پتا ہے چند لمحے بعد میرے جسم میں میخیں ٹھوکتی جائیں گی اور میں اس جہان میں تڑپ تڑپ کر چلی جاؤں. تو اللہ کے سامنے پتا کیا کہتی ہے, جب میں نے لی اے اللہ میں آ رہی ہوں اور جنت میں میرا گھر وہاں ہو جہاں تم رہتا ہوں. میں اس گھر میں آ کر رہوں گی جہاں تیرے اور میرے گھر میں کامن وال ہو. بس میں اس سے زیادہ دوری نہیں بتا سکتا. یہ قرآن ہے. قالت رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ. جنت میں بھی, ارے جنت تو ساری کی ساری پتہ نہیں کیا ہے, اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی تخیل آ سکتا کہ وہ کیا کچھ ہوگی. ہم اپنی بساط کے مطابق سوچتے ہیں وہاں جس کو اللہ لے جائے گا وہاں مزہ ہوگا. تو کہتا ہے میرے ساتھ دوستی لگا کر رہو, یہاں میرے بہت کر رہو, یہ تعلق معاملات میرے ساتھ قائم رکھو. پھر جب میرے حضور آؤ گے تو وہ خاتون اسے کہتی ہے اللہ رب ابن لی, اے اللہ اے میرے رب, لی میرے لیے, اندہ کا بیت جو ہاں تیرا گھر ہے اس کے ساتھ والا گھر میرے لیے تیار کر, میں آ رہا ہوں. اللہ کے حضور کو یہ سوچ لے سکتا. میں پوچھتا ہوں اگر فیضان موسوی کی خاتون کا یہ عالم ہے تو جن پر فیضان محمدی چمکتا ہے ان کا عالم کیا؟ ارے یہ ہے تصور, یہ ہے تعلق اللہ. اس کی حقیقت یہ ہے
تو اللہ کہتا ہے یہ میرے سے عجیب و غریب مطالبے کر رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کہا تھا اے اللہ کہ اب وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ جب میں مر جاؤں اس جہان سے چلے جاؤں تو تب بھی مجھے بدکاروں کے ساتھ نہ رکھنا, مجھے نیکوں اور بڑے بڑے عظیم الشان لوگوں کی معیت عطا کرنا. میں گندے لوگوں کے ساتھ مر کر بھی نہیں رہنا چاہتا. زندگی تو گزار ہے. یہ مطالبے منوا رہا ہے اللہ سے, یہاں بیٹھا ہوں. ابھی کوئی مرا تو نہیں, ابھی تو زندہ ہے. ابھی تو اللہ جانے اس کی زندگی کتنی بڑی ہے. جب تعلق اللہ قائم ہوتا ہے تو پھر انسان کا یہ مزاج بنتا ہے, اس کا یہ زاویہ نظر بنتا ہے, اس کی زندگی کا یہ ڈگر بنتا ہے, یہ اس کی سوچ بنتی ہے, یہ اس کی زندگی کا منزل بنتی ہے. وہ اس پر چلتا ہے اور جو آپ کو اس منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, جو آپ کو لے کر چلتے ہیں, جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو تعلق مع اللہ کی حقیقت کے راستوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں, وہ آپ کو بھی. یہ جو مولانا روم اور شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ کا انہوں نے ذکر فرمایا وہ یہی تو تھا. اب آگے عجیب بات کہہ دی اس نے, یہ معراج ہے. مسجد خواتین و حضرات, کوئی انسان جو اس جہان میں زندہ رہتا ہے وہ اس کی معراج سوچ کی کیا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اللہ کہتا ہے یہ بات میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں, میرے ساتھ مطالبے کرتے ہیں, تو مطالبہ کرتا 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 انسان دیکھو کہاں جا پہنچا, اس کی سوچ کہاں جا پہنچی. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اللہ مجھے وہ انعام چاہیے جو تو نے اپنے رسولوں کو دیے. انبیاء کی صف پہ جا کھڑا ہوتا. اولے الالباب, آپ نے عقل مندوں کی نشانیاں دیکھی. تعلق مع اللہ کے حقائق کی طرف آپ ذرا تصور میں آئے. تعلق مع اللہ ہوتا کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ دیکھو بیٹھا ہوا وہاں زمین پر مجھ سے مطالبہ کرتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے گندے لوگوں میں نہ رکھنا, میری قبر بھی دیکھو کے ساتھ کرنا. وہاں علیین میں بھی مجھے اللہ کہتا ہے, مجھے کہتا ہے ربنا وآتنا, اللہ مجھے عطا کر ما وعدتنا علی رسلک, جو تو نے اپنے انبیاء کو وعدے کیے ہیں وہ انعام میں چاہتا ہوں, مجھے وہ دے. اس سے بڑھ کر کوئی انسان کیا تصور کر سکتا ہے, کوئی انسان کیا سوچ سکتا ہے. جو انبیاء جیسی مقدس ہستیوں کو اللہ نے انعام عطا کیے ان میں سے حصہ مانگتا. یہ ہے ذکر اللہ, یہ ہے تعلق مع اللہ, یہ ہے تصوف, یہ ہے سلوک, یہ ہے معرفت, یہ ہے ولایت, یہ ہے ہدایت, یہی ہے فیضان, یہی ہے فرقان. یہ نفیس اور لطیف اور انتہائی پاکیزہ جذبات کے مجموعے کا نام ایمان. ایمان آپ کے چند جذبات و احساسات کا نام ہے, باقی کوئی مجسم چیز نہیں. اب انسان بحثیت میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لے رہا, گھنٹہ ہو گیا, سمیٹتے ہیں بات کو, ورنہ تو اللہ کا قرآن ہے تو اس کا تو دوسرا کنارہ ہے. تو انسان میں عرض یہ کر رہا تھا سب سے بہت بڑھ کر جو بھی اس کے تصور میں آ سکتا ہے وہ اللہ سے یہی مانگ سکتا ہے نا کہ اللہ مجھے وہ چاہیے جو تیرے انبیاء کے پاس ہے. اب تو اس کی باری ہے, بھلا وہ کیا کہتا ہے, وہ آگے پتہ کیا جواب دیتا. انسان تو یہی ہے, اس کی معراج یہی تھی کہ وہ یہ مانگے کہ اللہ جو تیرے انبیاء کو تو نے انعامات دیے ان میں سے مجھے میری جھولی بھر. اس سے بڑھ کر اور کوئی انسان کیا مانگے گا. اس کے جواب میں پتہ وہ کہتا فاستجاب لهم ربهم, میں نے دیا جو تم نے مانگا, آؤ میرے بن کر دکھاؤ, میں نے دیا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. کہتا کوئی عورت ہو یا مرد, اس نے کوئی عورت اور مرد دونوں کا ذکر کیا کہ آپ دونوں میں سے جس کو شوق آئے, مان لیا میں نے, دوں گا تجھے سب کو.
حشر کے دن اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے تجھے اس دن حشر کی گرمی میں حوض کوثر کے کنارے کھڑا کر کر اس ہستی سے میں تجھے ٹھنڈے شربت پلواؤں گا. آؤ، یہ بھی میرا وعدہ ہے. فاستجاب لهم ربهم، مان گیا میں سب تمہاری باتیں. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. تو کسی کو ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی ہمارے ساتھ تعلق معاملہ رکھ کے اس جہان میں رہنا چاہتا ہے یا رہنا چاہتی ہے، ہمارے دروازے سے کھلے. مختصر وقت میں انتہائی قرآن کریم کی خود کلام اللہ میں سے تعلق مع اللہ کی مختصر وقت میں مختصر حقیقت جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا. آپ نے نہایت مشاورت سے اس کو سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بہن بھائی کے ہم سب کے لیے اللہ کا یہ پیغام اس جہان کی زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ہو. ہماری زندگیوں میں اللہ کی ذات اس حد تک گہرا ہے کہ ہماری زندگی کا محور اللہ کی ذات ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان اور عظمت ہو. یہ قرآن ہو، سنت خیر الانام ہو اور ہماری زندگی کی معراج ہو. اور جب ہم یہاں سے اللہ کے حضور جانے والے ہوں تو ہماری بھی یہی خواہش ہو جو امرأۃ فرعون نے کہا تھا، رب ابن لی عندک بیت، اے اللہ میں آ رہی ہوں اور مجھے وہ گھر چاہیے جہاں تو ہوتا ہے. تیری دوری مجھے وہاں بھی تیرے نہیں پتہ. جنت تو جنت ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں آ کر رہنا پسند کروں گی جہاں تو رہتا ہوں. یہ تعلق اللہ، یہ حقیقت ہے. یہ اس زندگی کی آخری ہماری منزل ہے جس کو ایمان نصیب ہے، جس کو قرآن کا پیغام نصیب ہے، محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان نصیب ہے، سلوک اور معرفت اور ولایت اور ہدایت کا شوق ہے. اس کے لیے اللہ کریم نے یہ پیغام دیا ہے. مختصر وقت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں آپ تمام حضرات خواتین کا اور چیئرپرسن محترمہ کا انہوں نے موقع دیا، ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی سعادت عطا ہو اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے پاک نام کے ساتھ وابستگی میں شوق عطا کرے. ہمارے دلوں کو اپنے نام کے لیے مختص کرے، غیر اللہ سے ہمیں واہی کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ساری زندگی تعلق واپسی ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ وابستہ کر لیں اور اسی وابستگی کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.